الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد و احترام اساتین علم فضل، چشم فلک نے آج تک نہ جانے کتنے ایسے نظارے دیکھے ہوں گے جن میں حق و باطل ایک دوسرے سے ٹکراتے اور ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ بلا شبہ یہ دنیا فتنہ گاہ ہے، نت نئے فتنے ہر پل اس میں وجود پاتے ہیں، پھر ہنگامی طور پر پھلتے پھولتے ہیں اور آخرکار مرجھا کر بھوسا بن جاتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض فتنے ایمان کے لیے اس قدر مہلک اور انسانوں کے لیے اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کے شرارے اڑ اڑ کر صدیوں تک سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ انہی منحوس ترین فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اسلام، اہل اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف منکرین حدیث کی بکواس پر مشتمل چند نظریات آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ چنانچہ فتنہ انکار حدیث کا ایک چیلا مولوی عبداللہ چکڑالوی لکھتا ہے کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن خود ایک شرح ہے۔ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ حدیث کا ماننا اور دین اسلام میں اس پر عمل پیرا ہونا نہایت سراسر کفر فسق ہے۔ یہی نہیں، آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ قرآن کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب اس نے قرآن کے لیے حدیث کی عدم ضرورت کا دعویٰ کیا تو حدیث کو مشکوک قرار دینے کی انتھک کوشش کر کے یہ کہنے لگا کہ حدیث کا پورا سلسلہ ایک عجمی سازش ہے اور جس کو شریعت کہا جاتا ہے وہ بادشاہوں کی پیدا کردہ ہے۔ اسی فتنے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ چند لوگ اپنے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے مست بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے میرے حکم کردہ احکام یا میری منع کردہ ممنوعات پیش کیے جائیں گے تو یہ لوگ اتراتے ہوئے کہیں گے ہم اس کو نہیں جانتے، جو کچھ قرآن میں ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ عزیزان من، اسی فتنہ انکار حدیث کی ایک اور کڑی غامدیت بھی ہے جس کا بانی ملحد و زندیق پروفیسر جاوید احمد غامدی ہے، جس کو ماضی اور مضارع تک کا علم نہیں، جس کو عربی سے کوئی شد بت تک نہیں۔ یہ شخص بالکل صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت رسول نہیں، زمانے کا کلچر ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب والی آیت میں ابو لہب کے علاوہ اور لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ اس دین اسلام میں صرف 27 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سنت نہیں ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا منکر ہے۔ جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ارے اس عقل کے اندھے سے پوچھے تو صحیح کہ آج کی آتش پرست و بت پرست لوگوں کو کیا کہو گے؟ کیا انہیں مسلمان کہو گے؟ محترم سامعین کرام، ایمان کے ان لٹیروں اور قذافوں میں کا ایک اور شہرت خواستہ و یافتہ لٹیرا انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ یہ شخص سوشل میڈیا کے دنیا کے ذریعے وجود میں آیا۔ اس کا نعرہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ ملعون شخص کسی اہمیت کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی علمی قابلیت و صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ملعون شخص کے کچھ ایمان شکن عقائد و نظریات یہ ہیں کہ صحابہ اکرام کو گالی دینا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا اصحابی کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ آپ کے زمانے تک ہی خاص ہے۔ یہ کہتا ہے کہ علماء کرام نہیں ہیں، علماء کریم ہیں۔ تابعین جھوٹے حدیث گھڑنے کے ماہر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شاگردوں کی جماعت کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں بھی دیوبندی، اگر بریلی تھے تو میں بھی بریلی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا موقف ان کے بارے میں شیعہ جیسا ہے۔ کہتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ہمیں ضروری ہے کہ ان فتنوں سے ہم بھی بچیں اور بھولی بھالی امت کو بھی اس فتنوں سے بچائے، ان کے سامنے ان فتنوں کے عقائد و نظریات کو واضح کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ان تمام فتنوں سے، ان تمام الہادی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذکر الإله
وتصفو